اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں بہت پروان چڑھ گئی ہیں، بلا سوچے سمجھے کسی کی ویڈیو آئی اور وہ اس کی تحقیق نہ کی کہ اس میں یہ بات صحیح ہے یا غلط، جھوٹ ہے یا سچ، یہ صحیح بات ہے یا کہیں صحیح کہا جا رہا ہے یہ پتہ نہیں، اور اٹھائی لائک کر کے آگے بھیج دی، جس سے معاشرے میں اور تیزی کے ساتھ بدترین افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب امت کے بدترین افراد کی تعداد 90+، کیونکہ پہلے صرف زبان استعمال ہوتی تھی، اب یہ سوشل میڈیا جو ہے گروپس بنے ہیں ہزاروں میں، اور یہ آسانی کے ساتھ آئی ہوئی کوئی بھی جھوٹی بات آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ہزاروں لوگوں کو اس نے جھوٹ سنا دیا، پہلے ایک کو جھوٹ سناتا تھا، دو کو، اب جب اس جھوٹی بات کو شیئر کرے گا اپنے گروپ فیس بک میں آئی ڈی میں ڈالے گا تو وہ جھوٹی بات ہزاروں لوگوں کو سنانے کا مجرم بن جائے گا۔ جرم تو ایک بھی بہت بڑا ہے، یہ گناہ کبیرہ عمل ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کھانا گناہ کبیرہ ہے، تہمت الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے، لگائی بجائی کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایک انفرادی یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بچوں، خواتین و حضرات، اب یہ موبائل نے انفرادی گناہ کبیرہ کو آپ کے کھاتے میں ہزاروں کی تعداد میں یہ مبتلا کر دیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بچیوں، کوشش کرو کہ موبائل پہ آئی ہوئی بات کو یقین سے نہ دیکھو، اور بلا وجہ جو پڑھنے والے ہیں جن کی ریسرچ ہے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں ان کی ضرورت ہے، لیکن باقی جو ابھی یہ پچھلے ہفتے کے اندر مجھے میرے خیال میں کوئی درجن سے زیادہ ایسے بچے بچیاں کنوارے بھی شادی شدہ بھی لائے گئے میرے پاس کہ یہ رات بھر موبائل اور دن بھر سویا رہتا ہے، اور وہ ساری جھوٹی اس کے ذہن پہ جھوٹی باتیں فٹ ہو کے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ غیبت، جھوٹ، چغلی اور یہ اس طرح کا بنتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ہر کسی کو ٹیڑھی اینگل سے دیکھتا ہے، اس کو ہر بندے میں عیب نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی ڈائی خراب ہو گئی ہے، اس کی بنیاد ہی خراب ہو گئی ہے، ذہن ہی خراب ہو گیا ہے۔ تو کوشش کی جائے موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت ہو، بلا ضرورت آپ موبائل نہ دیکھیں۔ اس پہ اکثر 99% جھوٹ ہوتا ہے، صرف 100 میں 1%، سوائے قرآن حدیث میں جو تھینٹک اس کے اندر ہو، آیات یا حدیث یا کوئی ریسرچر کوئی پڑھائی کی بات ہو، وگرنہ 99 جھوٹ ہوتا ہے، کردار کشی ہوتی ہے، اور سارے ٹرینڈ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یوٹیوبر اور یہ لوگ اٹھاتے ہیں اس کو اور اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، کئی لاکھ پاکستان میں 2 نمبر یوٹیوبر ہیں، چھوٹے چھوٹے صحافی، چھوٹے چھوٹے جہنم کے کوئلے، چھوٹے چھوٹے دوزخ کے کوئلے اٹھاتے ہیں، اور اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنا سٹینڈر، اپنا معیار بڑھانے کے لیے، ارننگ کے لیے، اپنی آئی ڈی یوٹیوب سے مال کمانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور یہ زیادتی ہوئی اٹھا کے اس کو مشہور کرتے ہیں۔ کیا یہ برا نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ اس کی مشہوری کر رہے ہیں؟ یہ نیکی کر رہے ہیں آپ؟ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اٹھا کے اس کو پھیلاتے ہیں، کوئی جھوٹی بات آئی ہے اس کو اٹھا کے، اور وہ باتیں ملتی ہیں کہ انسان اللہ کی پناہ۔ تو بھائیوں، بچوں، بچو اس آفت سے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ کھر دجال جو سپیڈ سے گھروں میں پہنچے گا، وہ شاید یہ موبائل کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا کھر دجال جو سپیڈ کے ساتھ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، جھوٹی حدیث، جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں۔